آپ اس رخصتی سے انکار کر دیں ورنہ سہاگرات اپنی جان لے لوں گی۔ نوریز جیسے بھرپور مرد کو دھمکاتی سائرہ اس بات سے بے خبر تھی کہ آج وہ حویلی میں اکیلی ہے۔ اپنی منکوہا کے منہ سے انکار سن کر آگ بگولا ہوتا نوریز اٹھا اور دروازہ لاک کرتے ہی سائرہ کو اٹھا کر بیڈ پہ پٹک دیا۔ تمہاری اتنی جرت، اپنے شوہر کے سامنے زبان چلاؤ۔ رخصتی اور سہاگرات چھوڑو، میں آج ہی تم سے اپنا حق وصول کر کے اپنی محبت کی مہر لگا دوں گا، پھر دیکھتا ہوں کسی اور کا نام کیسے لیتی ہو تم، وہ سرد لہجے میں کہتا اس کے دونوں ہاتھوں کو مٹھی میں لیتا ہے۔ رات کی اس پہر حویلی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور خاموشی کے اس عالم میں وہ اپنے کمرے میں دبے قدموں کے ساتھ اپنے کپڑوں کو تہہ لگا کر بیگ میں ڈال رہی تھی۔ اپنی ضرورت کی تمام چیزوں کو بیگ میں ڈالنے کے بعد اس نے بیگ مکمل طور پر بند کر دیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے بیڈ کے نیچے رکھ دیا۔ اپنے کمرے سے باہر نکل کر وہ کچن تک گئی۔ دراصل وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ حویلی میں سب لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن حویلی میں اس کی امید کے مطابق گہرا سناٹا اس بات کا پتہ دے رہا تھا کہ سب لوگ سو چکے ہیں۔ اب وہ مکمل طور پر آزاد ہے اپنے فیصلے کے لیے۔ اس نے ایک بار بھی اپنے فیصلے پہ غور نہیں کیا تھا۔ وہ آہستگی سے بیگ گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ اس وقت بیرونی دروازے کی سمت تھا، لیکن پھر بھی وہ اتنی توجہ اور آہستگی سے کام سر انجام دے رہی تھی کہ اسے خوف تھا اگر اس وقت اسے یہاں پر کسی نے دیکھ لیا تو حقیقت میں قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ خصوصی طور پر اسے نوریز کی جانب سے ڈر تھا، لیکن آج اس کی خوش قسمتی تھی کہ نوریز حویلی میں موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے اس فیصلے میں خود مختار تھی۔ ایک نظر اپنے بھائی کے کمرے کی جانب ڈالتے ہوئے وہ بیرونی دروازے سے باہر نکل آئی۔ دروازے پہ بیٹھے ہوئے گارڈ نے اتنی توجہ نہیں دی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس نے قدموں کی رفتار کو بڑھا لیا۔ پیچھے جو ہوتا وہ دیکھا جاتا، لیکن اس سخت سردی میں اس حویلی سے نکل کر اس نے اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنا دیا تھا۔ سرسراتی ہوئی ہوا اور یک بستہ موسم، اندھیرا اسے خوفزدہ کر دیتا تھا، لیکن آج حیرت انگیز طور پہ وہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں تھی۔ شاید محبت نے اس کے دل میں اتنی طاقت پیدا کر دی تھی کہ اس کے سہارے پہ وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اسے کسی صورت بھی نوریز کو نہیں اپنانا تھا، اور یہ اس کی ضد تھی، اور اسی ضد کی بنا پر وہ یہ حویلی چھوڑ کر جا رہی تھی جس حویلی نے ہمیشہ اسے عزت اور تحفظ فراہم کیا تھا۔ سب کچھ پہلے سے طے تھا، سو اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، اور عائشہ اسے لینے کے لیے وہاں موجود تھی۔ اور اس رات حویلی کی دہلیز کو پار کرنے کے بعد وہ ایک گمنام علاقے میں چلی گئی۔ بہادر، سائرہ کمرے میں نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا سامان۔ اقدس سیڑھیوں سے اتر کر ہانپتی ہوئی بہادر کی جانب بڑھی اور اس کا ناشتہ کرتا ہوا ہاتھ بے اختیار ہی رک گیا۔ اس نے حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا، جس کے چہرے کی سرخ رنگت بتا رہی تھی کہ وہ بے حد پریشان ہے، جبکہ وہ اٹھتے ہوئے بنا کسی سوال و جواب کے جلدی سے اس کے کمرے کی جانب بھاگا تھا، اور یہ حقیقت تھی جو اسے نگلنے کے لیے بے تاب کھڑی تھی۔ اس رات اس کی بہن نکل گئی حویلی سے، اور یہ بات اس کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ بہادر علی خان نے ساری زندگی عزت کے علاوہ کچھ نہیں کمایا تھا، اور آج اس کی بہن کا رات کے اندھیرے میں حویلی سے چلے جانا ایسی بدنامی تھی جو اس کے بنے بنائے نام کو مٹی میں ملا سکتی تھی۔ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ بنا بتائے وہ ایسے نہیں کر سکتی۔ اسے کال کرو۔ بہادر کی آواز آہستہ تھی، نہ جانے کیوں اس کی ہمت پل بھر میں جواب دے رہی تھی۔ میں نے 2-3 بار ٹرائی کیا ہے، لیکن اس کا موبائل مسلسل آف جا رہا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے یہاں سے گئی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ اب دیکھ لیا آپ نے انجام۔ بہادر جلدی سے نوریز کے کمرے کی جانب بڑھا، اور اس نے کھینچتے ہوئے نوریز کو بیڈ سے نیچے اتار کر کھڑا کر دیا۔ سائرہ گھر سے چلی گئی ہے، اور نوریز کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ وہ حیرت سے بہادر کو دیکھتا رہا۔ وہ معصوم سی لڑکی اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی تھی؟ اسے یقین نہیں آیا۔ دل میں بے اختیار ہی ایک درد کی ٹیس اٹھی۔ وہ اتنی بغاوت پہ کیسے اتر گئی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رات میں گارڈ کدھر تھا اور آپ کہاں تھے؟ وہ تو رات گئے حویلی میں آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں آنے کے بعد اوندھے منہ بیڈ پہ گر کر لیٹ گیا، اور اب اس کی آنکھ کھلی تھی۔
ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ان دونوں کی لا علمی میں سائرہ گھر سے چلی گئی؟ اس سے پہلے کہ یہ خبر پورے علاقے میں گردش کرنے لگے، اسے ہر حال میں بازیاب کروانا ضروری ہے۔ بہادر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا اور نورز نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ بھائی آپ فکر نہ کریں، میں اسے ڈھونڈ کر لے آؤں گا، آپ پریشان نہ ہو پلیز۔ اور جلدی سے وہ کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ اقدس مکمل خاموشی سے کھڑی بہادر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی بغاوت تھی بہادر کے اس فیصلے سے، لیکن اس کی بہن نے جو قدم اٹھایا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اس نے خفیہ انداز اپناتے ہوئے اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر ڈالا تھا، لیکن حیرت اس بات پر تھی کہ صرف ایک رات میں اس کی بہن کو زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا۔ آخر وہ کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے سارے فلیٹ، اس کی ساری دوستیں اور جان پہچان کی ہر جگہ کو کھنگال مارا، لیکن پورا دن گزر گیا اور سائرہ کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اور آہستہ آہستہ یہ خبر حویلی سے نکل کر علاقے میں گردش کرنے لگی، اور پھر اتنی تیزی سے پھیلی کہ ہر زبان زد عام پر یہی فقرہ گونج رہا تھا کہ بہادر علی خان کی بہن رات کے اندھیرے میں حویلی کی دہلیز پھلانگ گئی، اور یہ حویلی کے مکینوں کے لیے مر مٹنے کا مقام تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ کبھی اسے اس طرح کے علاقے میں آ کر رہنا ہوگا، لیکن وہ اپنے بھائی کے اثر رسوخ سے اچھی طرح واقف تھی۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ تھی نوریز خان۔ وہ جانتی تھی کہ نوریز اسے زمین کی گہرائی سے بھی نکال کر لے آئے گا، اس لیے اس نے اس علاقے کا انتخاب کیا جہاں عائشہ رہتی تھی۔ عائشہ سے اس کی جان پہچان بس کالج کے دنوں میں تھی، اور اب آ کر اس گھر میں رہنے کے لیے اس نے عائشہ کا انتخاب کیا۔ نورز خان کو زبردستی اس کی زندگی میں داخل کیا جا رہا تھا، لیکن وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی۔ اس کی زندگی میں موجود شخص اسے ہر چیز سے پیارا تھا، اور اسی کے کہنے پر اس رات اس نے حویلی کی دہلیز پھلانگی تھی۔ فجر کی اذان سے پہلے ہی وہ عائشہ کے دروازے پہ موجود تھی، اور عائشہ اس کی منتظر تھی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ اس کے پاس بے پناہ دولت لے کر آ رہی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ کسی مشکل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ دروازہ کھولتے ہی عائشہ نے بے قراری سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، اور اس نے شال اتارتے ہوئے چارپائی پر رکھ دی۔ نہیں، میں آسانی سے یہاں پہنچ گئی ہوں، بس اپنے سارے رابطے ختم کرنے کے بعد میں بھائی سے ہر تعلق ختم کر لینا چاہتی ہوں۔ وہ شاید حد سے زیادہ پریشان تھی، اس لیے بنا سانس لے ہی سب کچھ اسے بتاتی چلی گئی، جبکہ عائشہ کی ماں نے پانی کا گلاس اسے تھماتے ہوئے سر سے پیر تک دیکھا تھا، اور پھر اس نے چال باز نظر سے عائشہ کی جانب دیکھا۔ اس رات اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ حویلی کی دہلیز پھلانگنے کے بعد وہ جس جگہ کو اپنے لیے محفوظ مقام سمجھ کر آئی ہے، وہ اس کے لیے کتنی بڑی اذیت کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک قیامت کو ٹالنے کے بعد نہ جانے کتنی قیامتیں اس کی منتظر تھیں، ایسی سیاہ قیامتیں جو اسے نکلنے کے لیے تیار تھیں، اور جس کی سیاہی میں اسے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آنے والی تھی۔ لیکن اس کے لیے کمرہ پہلے ہی خالی کروا دیا تھا۔ وہ ایک گمنام سا علاقہ تھا، اور اس گمنام سے علاقے کا وہ بوسیدہ سا گھر، جس میں عائشہ صدیقی اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ ایک عرصے سے رہائش پذیر تھی۔ یہ تو طے تھا کہ چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لیتے، لیکن اس علاقے تک نہیں پہنچ سکتے تھے، کیونکہ بقول ان کے وہ آسائشوں کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتی تھی۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ شیراز جیسا شخص اس کی زندگی میں ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح داخل ہوا ہے، جس کے سہارے پر وہ سڑک پر بھی زندگی گزار سکتی ہے۔ اس کمرے میں آنے سے پہلے اس نے سب سے پہلے موبائل آف کر دیا۔ اس کے پاس اس کا دوسرا حل بھی تھا، اور یہ سارا پلان شیراز کی جانب سے بنایا گیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے شیراز کو کال کی اور اسے بتایا کہ وہ وہاں سے نکل آئی ہے، اور اس نے ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ کا احساس دلایا تھا۔ 2 دن کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ بہادر علی خان نے شہر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن حیرت زدہ بات تھی کہ اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ شاید اس کا ساتھ دینے والا شخص اس سے بھی زیادہ چالاکی پہ اترا ہوا تھا۔ اقدس نے تو کہہ دیا تھا کہ اس کے ساتھ ہر طرح کا رابطہ بھی ختم کر دیا جائے۔ بہادر یہ سمجھ لے کہ اس کی کبھی کوئی بہن تھی ہی نہیں، لیکن شاید خونی رشتوں سے جان چھڑوانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اور سب سے زیادہ دکھ والی بات یہ تھی کہ نوریز اسے بنا کھائے بنا آرام کیے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔
انہوں نے اس قسم کا سارا ڈیٹا نکلوا کے ہر طرح کے شواہد نکالنے کی کوشش کی، لیکن کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ اپنے ساتھ اچھی خاصی رقم لے کر گئی تھی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہتی، کبھی کبھار عائشہ اسے آ کر کمپنی دیتی۔ یہاں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے عائشہ کی ماں کے ہاتھ میں ایک موٹی رقم تھمائی تھی، اور اسی رقم کے بلبوتے پر وہ اس گھر میں رہائش پذیر تھی۔ لیکن سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی عائشہ کا بھائی ریحان، جو عمر میں عائشہ سے چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اس کی تیز نظروں سے اسے عجیب سے قطرات لاحق ہو رہے تھے۔ اس شام بھی وہ کھانا کھانے کے لیے باہر گئی تو بمشکل ہی اس نے سبزی کے ساتھ اپنے حلق سے چند نوالے گزارے، لیکن ریحان کی نظریں مسلسل اس کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ اس نے عائشہ کو باتوں باتوں میں احساس دلانا چاہا، لیکن شاید اس کی توجہ اس جانب نہیں تھی، اور ویسے بھی عائشہ ایک شوق و چنچل قسم کی لڑکی تھی، جس کے لیے یہ سب کچھ معمولی بات تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے شیراز سے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ اسے لگتا ہے یہاں وہ سیف نہیں ہے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو جان؟ یہاں تمہیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ تمہاری دوست کا گھر ہے، اور ویسے بھی کچھ دنوں کی بات ہے، جب تمہارے بھائی کی عقل ٹھکانے آ جائے گی پھر تم اپنے گھر چلی جانا، اور پھر وہ تمہیں میرے ساتھ رخصت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ شیراز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں اپنے بھائی کی عزت کو گنوانا نہیں چاہتی، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جب میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے گا تب تم بھی مجھے قبول نہیں کرو گے۔ اور شیراز موبائل کی اسکرین سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ تم مجھے ہر حالت میں قبول ہو۔ میں نے تم سے محبت کی ہے اور تمہیں دیکھنے کا، تمہیں چاہنے کا حق رکھتا ہوں، اور اس حق میں کبھی بھی مداخلت مجھے برداشت نہیں ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے پلکوں کو جھکا لیا۔ عمر کے جس نازک دور سے وہ گزر رہی تھی، شیراز کی چکنی چپڑی باتیں اس کے لیے کسی قیمتی سرمایہ سے کم نہیں تھی، اور شیراز ایسا شخص تھا جو ابھی چند ماہ پہلے ہی اس کے ساتھ رابطے میں آیا اور پھر اس کی زندگی میں دخل اندازی کرنے کے بعد اس کی نس نس میں قابض ہو گیا۔ صرف 15 دنوں کے اندر اندر اسے اپنی حیثیت کا اندازہ اچھے سے ہو گیا تھا۔ اس کے پاس جتنی رقم تھی عائشہ اور اس کی ماں نے وہ رقم لے لی، اور اس کے بعد اس گھر میں وہ ان لوگوں کے لیے بوجھ بن چکی تھی۔ عائشہ نے اسے باتوں باتوں میں باور کرانا شروع کر دیا تھا کہ اسے اب اپنے گھر چلے جانا چاہیے، اور وہ بھی یہی چاہتی تھی۔ لیکن شیراز سے جب بھی بات کرتی، شیراز یہی کہتا اسے ابھی اور رکنا چاہیے، جب تک کہ اس کا بھائی اس کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دے۔ جبکہ دوسری طرف بہادر اور نوریز نے شہر کی خاک چھان ماری تھی، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے بیرون ملک شیراز سے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن شیراز نے بھی لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ نوریز کو پختہ یقین تھا کہ وہ اس کے متعلق جانتا ہے، لیکن شیراز نے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ رابطہ ایک عرصے سے ختم ہو چکا ہے۔ وہ بھی ایک سیاہ رات تھی جب آسمان بادل پہ چھائے ہوئے تھے، ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی اور موسم مزید سرد تھا۔ پریشانی کے عالم میں وہ اس کمرے میں بیٹھی اپنے بھائی کو بے تابی سے یاد کر رہی تھی۔ اس نے بچپن سے اب تک اپنے بھائی کو ہی اپنے سرپرست کے روپ میں دیکھا تھا، اور اب اس شخص کے ساتھ دھوکا اس کے لیے ضمیر پر پڑا ہوا ایسا بوجھ تھا جس سے وہ کبھی بھی چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتی تھی۔ شیراز اپنی ضد پہ قائم رہ کر آخر کیا مل جائے گا؟ وہ مجھے بھائی سے مسلسل دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک بے معنی سے رشتہ مجھے اپنے خونی رشتوں سے دور لے گیا۔ اسے اس وقت پچھتاوا گھیر رہا تھا، اور عین اسی لمحے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ اسے لگا شاید عائشہ اس کی خیریت دریافت کرنے آئی ہے، کیونکہ رات سونے سے پہلے عائشہ آتی تھی۔ اس نے اٹھتے ہوئے دروازہ کھولا اور اگلے ہی پل ریحان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اتنی تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تھا کہ اس نے اندر آتے ہی سب سے پہلے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جما دیا۔ وہ جو سونے کی تیاری میں تھی، ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، اپنی رعنائیوں کو اس کے سامنے آیا کرنے پر بھی حیران تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ جب سے تم یہاں آئی ہو میرے دماغ پر سوار ہو۔ میں تم سے صرف ایک بار ملنا چاہتا ہوں، صرف ایک بار، اس کے بعد تم یہاں سے چلی جانا۔ ریحان اپنے غلیظ وجود کو اس پر جھکائے اس کے کان میں شدت سے سرگوشی کر رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھٹی نظروں سے وہ ریحان کے خبیث چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس سے اس وقت صرف اور صرف خباثت ٹپک رہی تھی۔
اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ شدت سے اس کے منہ پر ہاتھ دھرے کھڑا تھا۔ صرف ایک بار تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی تو سوچ لینا یہ تمہاری آخری رات بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے جھٹکتے ہوئے اسے بیڈ پر پھینک دیا اور وہ زور سے چلانا شروع ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جان بوجھ کر عائشہ اور اس کی ماں انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک کمرے میں اتنا شور برپا ہے تو کیا دوسرے کمرے میں سنائی نہیں دے رہا ہوگا؟ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کی شرٹ کو اتارنے کی کوشش کی اور اسی کوشش میں اس کی شرٹ کا گلا پھٹ چکا تھا۔ وہ مسلسل چلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ریحان اس پہ قابض ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے بہادر کا چہرہ گھوم گیا۔ اس وقت اسے شیراز نامی کوئی بھی شخص یاد نہیں تھا۔ اگر کوئی یاد تھا تو صرف اس کا بھائی، اس کا محافظ، جس کے ساتھ رہتے ہوئے وہ آج تک محفوظ تھی۔ بعض اوقات عورت جذبات میں آ کر وہ قدم اٹھاتی ہے جو اس کے لیے ساری زندگی کا روگ بن جاتا ہے، اور یہ قدم اٹھانے کے بعد اس وقت اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ اس نے ریحان کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی لیکن ریحان مرد تھا، اور ایک مرد کے مقابلے میں وہ ایک بے بس عورت۔ ایک بے بس عورت جتنی بھی باہمت ہو لیکن کبھی ایک مرد کی وحشت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور وہ بھی اس وقت مکمل بے بس تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی لیکن مقابل کو رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی گردن پہ لب رکھے اسے نوچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ عائشہ کو مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن اس وقت اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ عین اسی وقت اس نے قریب میں رکھا ہوا واس اٹھایا اور زوردار طریقے سے ریحان کے سر میں دے مارا۔ ریحان جلدی سے اسے چھوڑتے ہوئے اس سے دور ہوا تھا، اور اسی موقع کو دیکھتے ہوئے اس نے زوردار طریقے سے اسے دھکیل کر خود سے دور پھینکا۔ وہ سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا موبائل اٹھانا نہیں بھولی تھی، اور اسی ہولیے میں اپنی شال کو اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ریحان کو سنبھلنے میں وقت لگا تھا لیکن اس نے موقع ہی نہیں دیا، وہ بھاگتی چلی گئی۔ ایک وقت تھا جب وہ اپنی مرضی سے یہاں سے باہر گئی، اور اب وقت نے اسے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ اسے پچھتاووں کی آگ میں دھکیل کر بدنام ہو کر اس گھر سے نکلنا پڑا۔ جب عورت خود اپنی عزت کا خیال نہیں کرتی تب حالات اسے اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ اسے پھر وہی سب کچھ دہرانا پڑتا ہے جو اس نے ایک بار پھر دہرانے کا سوچا بھی نہ ہو۔ سنسان سڑک پر بھاگتے ہوئے وہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں پچھتاوا تھا، دکھ تھا، اور عزت کھو دینے کا خوف۔ عزت کھو دینے کا خوف ایک عورت پہ اتنی شدت سے حاوی ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتی ہے۔ وہ اس وقت بھاگ رہی تھی۔ اس نے شال کو کندھوں پر لپیٹ رکھا تھا۔ ایک عورت کی ہرگز دشمن نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں عائشہ نے اس سے منافقت کا اظہار کیا تھا۔ اسے استعمال کرنے کے بعد اس نے نوچ کر پھینک دیا، اور شاید یہ ان لوگوں کی سازش تھی، اسے اس گھر سے نکالنے کے لیے، یا پھر وقت مکافاتی عمل کو دہرا رہا تھا۔ سامنے سے آتی ہوئی گاڑی سے ٹکرا کر وہ سڑک پر گری۔ اس کے گھٹنوں میں شدید درد ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بند ہوتی آنکھوں سے آخری بار گاڑی کے ہیڈ لائٹس کو دیکھا تھا۔ تیز روشنی میں اس کی آنکھیں کچھ بھی دیکھنے سے انکار کر چکی تھی۔ سڑک پر سر رکھتے ہوئے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی، جبکہ گاڑی سے نکلنے والی خاتون بے اختیار اس کی جانب بھاگی تھی۔ اسے سیدھا کرنے کے بعد انہوں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت کس اذیت سے گزر کر آ رہی ہے۔ اسے فوری طور پہ ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ہر مرد کی خوبصورتی حسن ہوا کرتا ہے، خاص طور پر وہ مرد جو حسن کے بری طرح گرویدہ ہوا کرتے ہیں۔ اسے ہاسپٹل منتقل کرنے کے بعد انہوں نے اس کے ورثہ کی تلاش شروع کر دی۔ اسے اگلے دن ہوش آیا، اور ہوش میں آتے ہی اس نے بہادر کا نمبر ہاسپٹل میں بتایا۔ بہادر کو ہاسپٹل سے آنے والی کال نے بری طرح سے متوجہ کیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اگر اس کی بہن کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو وہ نوریس کے ساتھ ہاسپٹل بھاگا، اور آج پورے 15 دنوں کے بعد وہ اس کے سامنے تھی۔ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ آگے بڑھ کر اپنی بہن کو اپنے باہوں میں سمیٹ لیا۔ بے اختیار ہی اس کے ماتھے پہ لب رکھتے ہوئے اس نے سکون کو اپنے اندر جذب ہونے دیا۔
وہ اس کی بہن نہیں، اس کی بیٹی تھی، اور آج تک وہ اسے بیٹی بنا کر ہی پالتا آیا۔ نہ جانے اس کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی جو اس کی بہن نے اتنا بڑا قدم اٹھایا جبکہ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ اس کے پاس ایسے الفاظ نہیں تھے جو اس کے دکھ کا مداوع کر پاتے۔ اس روز اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا، لیکن بہادر نے اس کے بعد دوبارہ اس سے ملاقات نہیں کی تھی اور ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد کمرے سے باہر چلا گیا۔ محبت ہر مرد کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس دلربا لڑکی سے محبت کرتا آیا تھا۔ بچپن میں ہی اس کے والد نے اپنے بھائی کی اولاد کے ساتھ رشتہ طے کر دیا۔ نوریز کے باپ کا انتقال تقریباً 2 سال قبل ہوا تھا، جبکہ اس کی ماں مقدس بیگم ابھی تک حیات تھیں اور سب ایک فیملی کی طرح رہتے تھے۔ اقدس کی شادی بہادر کے ساتھ ہونے کے بعد بہادر نے ساری فیملی کو سمیٹ لیا تھا۔ گھر کے سبھی فیصلے بہادر کی زیر نگرانی ہوا کرتے تھے، اور حال ہی میں اس نے یہ حکم صادر کیا تھا کہ نوریز اور سائرہ کا نکاح کر دیا جائے تاکہ وہ دونوں ایک جائز رشتے میں منسلک ہو جائیں۔ رخصتی کا ارادہ بعد میں ملتوی کیا گیا، اور یہی ایک فیصلہ تھا جس نے سائرہ کو ہٹ درمی دکھانے پہ مجبور کر دیا۔ اس نے صاف لفظوں میں اقدس کو انکار کیا تھا، لیکن اقدس نے اس کی بات پر غور نہیں کیا، اور نتیجہ ان لوگوں کے سامنے تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ سائرہ اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔ اس روز وہ بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے گھٹنوں پہ سر رکھتے ہوئے وہ بری طرح سے سسک پڑی تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں بھائی، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں نے شیراز کے کہنے پر ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور بہادر اس کا جھکا ہوا سر دیکھتا رہا۔ جو شخص آج اسے بغاوت کا سبق دے رہا تھا وہ اس کے ساتھ زندگی بھر کیسے وفادار ہو سکتا تھا؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم میرے فیصلے کا پاس رکھو، میں تمہاری بغاوت سے خوفزدہ ہو چکا ہوں، لیکن اگر ساری دنیا میں تم مجھ سے پوچھو کہ کون تمہارے ساتھ وفادار ہے تو میں نوریز خان کا نام لوں گا۔ ایک ایسا شخص جو تمہاری ہر بغاوت کے باوجود تمہیں اپنانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ وہ بس اپنے بھائی کو دیکھتی رہی۔ اس نے بھائی سے معافی طلب کی، لیکن اس نے اس شرط پر اسے معافی دینے کا فیصلہ کیا کہ وہ نوریز کا انتخاب کر لے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لے۔ اور سائرہ کتنی دیر اپنے بھائی کو دیکھتی رہی۔ خاموشی سے وہ کمرے سے اٹھ کر باہر چلی گئی، اور تبھی اقدس بری طرح بھڑک اٹھی تھی۔ اسے ذرا بھی قبول نہیں تھا کہ ایک ایسی لڑکی جو 15 دن تک گھر سے غائب رہی ہو اس کے بھائی کی دلہن بنے۔ جو فیصلہ ہو چکا ہے مجھے اس فیصلے کے خلاف جانا ہے۔ نوریز کے لیے اپنی بہن کو زبردستی میرے بھائی پر کیوں مسلط کر دینا چاہتے ہیں؟ اور بہادر کو دکھ ہوا تھا۔ تمہاری بہن تمہارے بھائی کی محبت ہے۔ میں نے یہ فیصلہ نوریز سے پوچھ کر کیا ہے۔ اگر اس فیصلے میں رتی برابر بھی نوریز کی رضامندی شامل نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اپنی بہن کو اس کے سر پہ مسلط نہ کرتا، لیکن وہ آج بھی اسے اپنانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اور اقدس کو مزید غصہ آیا۔ وہ تو پاگل ہے، میں نوریز کو سمجھاؤں گی۔ میں کبھی بھی سائرہ کو اپنی بھابھی کے طور پہ قبول نہیں کر سکتی، اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی، اور بہادر اس وقت اس کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ وہ بہت تحمل مزاج تھی، لیکن شاید اپنے بھائی کی محبت میں خود غرضی دکھا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک ایسی لڑکی جو 15 دن تک گھر سے غائب رہی ہو، جو صاف لفظوں میں اس بات کا اقرار کر چکی ہو کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، اس کے بھائی کی زندگی میں آئے، جبکہ دوسری جانب نوریز اس کی حقیقت کو سن کر ساکت رہ گیا۔ اس کے سامنے کھڑا ہوا بہادر اسے حقیقت سے آگاہ کر رہا تھا۔ یہ سچ ہے کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، اس کی زندگی میں کوئی شیراز نامی شخص ہے، لیکن تم اس کے لیے بہترین انتخاب ہو۔ اگر اس شخص کے ارادوں میں ذرا بھی سچائی ہوتی تو میں تمہارے سامنے فریاد لے کر نہ آتا۔ اس وقت وہ وجیہ مرد جس کی پرسنالٹی پر لاکھوں لڑکیاں اپنا دل دھڑکنا روک دیتی تھی، جو جس محفل میں جاتا چھا جاتا، آج سرخ چہرہ لیے بہادر کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سامنے کھڑے شخص نے آج تک اپنے کسی رشتے کا احساس نہیں ہونے دیا۔ وہ اس کے لیے بڑا بھائی تھا، اور ہمیشہ اس کے ساتھ ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے کھڑا رہا۔ اور سب سے زیادہ دکھ دینے والی بات یہ تھی کہ وہ اس لڑکی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سائرہ اس کے علاوہ کسی اور کا انتخاب کرے گی۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ آپ ایک بار اس لڑکے سے بات کر رہے ہیں،
اگر سائرہ کی خوشی اسے پانے میں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ آپ اس پر اپنی مرضی مسلط کریں۔ اس نے سر کو جھکا دیا تھا۔ یہ فیصلہ مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ وہ خود پر قابو رکھنے والا مرد تھا، اور مرد اپنے جذبات کو چھپانا جانتے ہیں۔ اس روز اس نے خود کو چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن بہادر کو اس کی نظروں کی سچائی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سائرہ کو کھو دینے کے بعد اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ اس شام بہادر نے شیراز سے بات کی۔ شیراز اور سائرہ کی محبت کا آغاز FB سے ہوا تھا۔ یہ ایک آن لائن ریلیشن شپ کا بھوت تھا جو بری طرح اس پر سر انداز ہو رہا تھا۔ شیراز نہ صرف ان کی فیملی سے باہر کا لڑکا تھا بلکہ ایک عرصے سے بیرون ملک مقیم تھا۔ شیراز کی فیملی کے متعلق جب دریافت کیا گیا تو اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ سائرہ نے میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے، میری فیملی کے ساتھ نہیں۔ اس کے لیے میں اور میری محبت کافی ہے، لہٰذا جانچ پڑتال نہ کریں۔ وہ بدتمیزی کی حدوں کو چھو رہا تھا اور سائرہ بے چینی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس نے شیراز کو بتایا تھا کہ وہ اس کے لیے بڑے بھائی نہیں بلکہ والد کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ہر دھرمی کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی بھی بات ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ اس سے کھلے لفظوں میں بہادر نے آفر کیا تھا کہ وہ اس ملک میں واپس آ جائے، لیکن اس کا موقف تھا کہ آن لائن نکاح کرنے کے بعد اس کی بیوی کو اس کے پیچھے ہی روانہ کر دیا جائے۔ وہ وہیں اپنے رشتے کا آغاز کرے گا اور وہیں سے پھر اپنی بیوی کے ساتھ یہاں آئے گا۔ لیکن یہ بات سراسر دھوکے کے زمرے میں آ رہی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنی بہن کو یوں لاوارثوں کی طرح رخصت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے موبائل آف کرتے ہوئے صوفے پر پھینک دیا اور بہادر نے کھلے لفظوں میں سائرہ کو کہہ دیا کہ اگلے 10 دنوں کے اندر اندر اس کا نکاح نوریز کے ساتھ ہے۔ نوریز میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس وقت اس محفل میں بیٹھ کر اپنا دل جلاتا، سو وہ خاموشی سے حویلی سے باہر چلا گیا، جبکہ مقدس بیگم اس وقت خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی، اور نوریز ان کا بھی اکلوتا بیٹا تھا۔ سائرہ روتے ہوئے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ صرف 6 ماہ پہلے ان دونوں کی دوستی کا آغاز ہوا، اور دوستی کب محبت میں تبدیل ہوئی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد شیراز نے جو کچھ کہا وہ مانتی چلی گئی۔ وہ بلا شبہ ایک حسین مرد تھا، نوریز سے بھی زیادہ پرکشش، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اس کے حسن سے زیادہ اس کی محبت کے انداز سے متاثر ہوئی تھی۔ وہ حسین باتیں کرنے والا شخص اگر باتیں کرتا تو وقت کو روک دینے کی ہمت رکھتا تھا، اور اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اس لڑکی نے اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنا سب کچھ کھو دیا۔ وہ جیسے اسے کہتا وہ کرتی چلی گئی، اور آج وہ اس مقام پر کھڑی تھی جہاں سے پلٹنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن گھر میں اس کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ اقدس کو لاکھ اختلافات سہی، لیکن نوریز اور بہادر کے فیصلے کے سامنے وہ خاموش ہو گئی۔ شیراز پلیز واپس آ جاؤ، میرے گھر والے میرا نکاح نوریز سے کر رہے ہیں، اور اس نکاح میں میری رضامندی شامل نہیں ہے۔ پلیز واپس آ جاؤ اور مجھے کسی اور کو ہونے سے بچا لو۔ اس روز وہ شیراز کے سامنے رو پڑی، اور شیراز نے ایک بار پھر اسے بغاوت پہ قائل کیا تھا۔ تم کیوں گھر سے نکل نہیں جاتی؟ میں تمہیں حفاظت دوں گا، میں تمہیں بآسانی نکاح کے بعد یہاں لے آؤں گا، میرے دوست، میری فیملی میں سے سب لوگ میرے ساتھ ہیں۔ پلیز تم ایک بار گھر سے باہر تو آؤ، تم ان لوگوں سے رشتہ ختم کر کے تو دیکھو جن لوگوں کو تمہارا احساس نہیں ہے۔ لیکن وہ ضد پر اتر آئی، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں ایسا کر کے دیکھ چکی ہوں، اس سب میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس روز اس نے پہلی بار شیراز کو انکار کیا تھا اور شیراز سے اپنا نمبر ہی آف کر لیا۔ وہ مزید اسے ایموشنل بلیک میل کرنے کے بعد اسے اپنانا چاہتا تھا۔ نوریز کا سامنا کرنا اس کے لیے دنیا کا مشکل ترین مرحلہ تھا۔ وہ نوریز کی پرتپش نظروں کا سامنا نہیں کر پاتی تھی، لہٰذا اس نے حویلی میں آنا جانا ہی ختم کر دیا۔ وہ کمرے میں قید رہتی اور کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا کرتی۔ اس کا تعلق کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ بس تھوڑی دیر کے لیے شام کو جا کر وہ بہادر کے پاس بیٹھ جاتی اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر سو جاتی، جبکہ نوریز اس کی حرکتوں کو بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ نکاح ہونے کے بعد وہ اسے اس قدر محبت دے گا کہ وہ ہر ایک کی محبت کو فراموش کر دے گی، لیکن شاید جتنا اس نے سوچا تھا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ سلور کلر کی میکسی میں وہ مزید خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ اقدس اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ نہ جانے کی اسے یہ لڑکی پسند تھی، لیکن اس کے متعلق اتنا جاننے کے بعد
وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے اپنے بھائی کی زندگی میں شامل کرتی، اور ایک بہن ہونے کی حیثیت سے یہ اس کا حق بھی تھا۔ جبکہ مقدس بیگم نوریز کے ساتھ تھیں، انہیں سب سے زیادہ نوریز کی پسند کی فکر تھی۔ وہ یہ رشتہ ان کے شوہر نے بنایا تھا، لہٰذا ایک لڑکی کی کم عقلی اور بے وقوفی کی وجہ سے وہ رشتوں میں درار نہیں ڈال سکتی تھی۔ سلور کلر کی کامدار میکسی میں اس وقت اس کا روپ دمک رہا تھا۔ اس نے آخری بار شیراز سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن شیراز نے اس کی بات کو نہ ہی بغور سنا اور نہ ہی سیریس لیا۔ وہ آج بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ اگر تم میرے علاوہ کسی کا انتخاب کرو گی تو تم محبت کا وہ بھیانک روپ دیکھو گی جس سے تم متعارف بھی نہیں ہوئی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کا، تمہیں چھونے کا ہر حق میرا ہے، اور آج تم یہ حق کسی اور کو دینے کے بعد مجھ پہ بے وفائی کا الزام لگانے کے قابل تو نہیں ہوگی۔ وہ رو رہا تھا، اور اسے روتا ہوا دیکھ کر وہ بری طرح رو پڑی۔ اس کا دل شدت سے دکھ رہا تھا۔ محبت نے نہ جانے کیوں اسے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ مہمانوں کے درمیان اسے گھونگھٹ کی آڑ میں جب اسٹیج تک لایا گیا، اس کے قدم بری طرح ڈگمگا رہے تھے۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، جبکہ وہ اس کا منتظر شخص اسے حسین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حسین اور باوفا مرد بھی کسی لڑکی کے نصیب میں ہوا کرتے ہیں، اور جن لڑکیوں کے نصیب میں ایسے مرد ہوتے ہیں، وہ اپنی بے وقوفی میں ایسے مردوں کو ٹھکرا کر پھر ساری زندگی کانٹوں پہ گزارنے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ پھولوں کی دیوار کی دوسری جانب بیٹھی ہوئی لڑکی اپنی سوچوں سے جنگ لڑ رہی تھی، جبکہ نوریز کے دل کی دھڑکن آج عروج پر تھی۔ سائرہ علی خان دختر وجاہت علی خان، تمہارا نکاح 5 لاکھ حق مہر نوریز خان سے پڑھایا جاتا ہے، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے الفاظ دہرائے، اور اس نے گھنی پلکوں کو اٹھا کر دیکھا تھا۔ اس کی بھیگی بھیگی آنکھیں اس کے اندر چلتے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کا بھائی بے تابی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ قبول ہے، اس نے اقرار کر لیا، اور نوریز نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ آج وہ اس کی بیوی کے درجے پہ فائز ہو گئی تھی۔ آج وہ اسے چاہنے کا حق رکھتا تھا۔ آج وہ اسے چاہنے کے بعد اپنی شدتوں کو اس پہ لٹانے کا حق رکھتا تھا، اور خدا کی کرم نوازی کم نہیں تھی کہ خدا نے محبت کو اس کی آغوش میں ڈال دیا۔ ایجاب و قبولیت کے مراحل کے بعد نوریز نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا، اور اس چاند سے حسین چہرے کو دیکھ کر وہ تھم سا گیا۔ کتنی ہی دیر وہ بےتابی سے اس کے کپکپاتے ہوئے لبوں کو دیکھتا رہا، اور پھر جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، اتنے معتبر طریقے سے، اتنی عقیدت کے ساتھ کہ بے اختیار ہی مقابل نے اپنی پلکوں کو جھکا لیا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ وہ ساری رسومات کو مکمل کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت نکاح ضروری تھا۔ بہادر نے فیصلہ کیا تھا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ رخصتی کروا دے گا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس نے سب کچھ نوچتے ہوئے فرش پہ پھینک دیا۔ وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ آج سب کچھ نوریز کے نام ہو چکا تھا، اور اس شخص سے خیانت کرنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نوریز آج تک خاموش ہے کیونکہ وہ اس پر حق نہیں رکھتا۔ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گا کیونکہ اب وہ اس پر مکمل طور پر حق رکھتا ہے۔ نوریز ان لوگوں میں شامل ہے، اور یہی ہوا۔ عین اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا، اور نوریز اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ خوشبوؤں میں لپٹا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر نوریز کی جانب دیکھا۔ جب اس نے آگے بڑھتے ہوئے اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کر دیا تھا۔ زندگی میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھول جاؤ، اب میں تم پر حق رکھتا ہوں اور تم مجھ پر۔ بے نام سے رشتوں کے لیے خود کو ہلکان مت کرو سائرہ۔ میں تمہیں اتنی محبت دینے کے لیے کافی ہوں کہ تمہیں کبھی محبت کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا۔ اور اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نوریز کو خود سے دور دھکیل دیا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی نوریز خان، میری زندگی میں صرف شیراز ہے۔ میں تمہاری حق تلفی نہیں کروں گی، میں اس سے رابطہ نہیں کروں گی، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں اپنی دھڑکنوں پہ قابض نہیں کر سکتی۔ اور نوریز کا رنگ شدت جذبات سے سرخ ہوا تھا۔ اسے کمر سے تھامتے ہوئے اس نے اپنے قریب کر لیا، اور بے اختیار ہی اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اتنی شدت سے جھکا تھا کہ سائرہ کو چند ہی لمحوں میں اپنے لبوں پر شدید جلن کا احساس ہونے لگا۔ سوچنا بھی مت کہ تم نوریز خان کی بیوی ہوتے ہوئے کسی اور سے منسلک ہونے کی بات کرو گی۔ میں تم پر اس رشتے کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن اب تم میری بیوی ہو۔
وہ حیرت سے نوریس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ اس کی دل کی دھڑکنیں عروج پر تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کا پورا جسم لرز اٹھا ہو۔ وہ اسے ایسے ہی حیرت زدہ چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ اس کے ارد گرد ابھی بھی نوریس کا احساس موجود تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی چلی گئی کہ اتنی ہی دیر وہ حیرت سے دروازے کی جانب دیکھتی رہی تھی۔ اس شخص نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے حق کو ظاہر کیا تھا، اور اتنی شدت کے ساتھ کہ اس احساس ہوا تھا کہ نوریس کی محبت کے بندھن سے نکل کر اگر وہ محبت کی تلاش کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ شخص اسے اپنی گرداب میں اس قدر پھنسا لے گا کہ وہ باہر جانے کے متعلق سوچ بھی نہیں پائے گی۔ وہ نوریس خان تھا جس نے ایک عرصہ اپنی محبت سے غافل رہ کر اسے اپنی مرضی سے چلنے دیا تھا، لیکن آج سب کچھ اس کی پابندی میں تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، اور نکاح سے 4 دن بعد اقدس کا رویہ اس کے ساتھ زیادہ اچھا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی فیلنگ کو اچھی طرح جانتی تھی۔ شیراز نے ایک بار پھر رابطہ کیا تھا، لیکن اس بار وہ شیراز کو اگنور کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بدنامی کا سبب بنے، لیکن شیراز کی محبت عروج پر تھی۔ وہ اس سے منتیں اور محبت کے واسطے دے کر قائل کر رہا تھا کہ وہ اس سے رابطہ کرے، اس سے محبت کرتا ہے، جبکہ وہ یہی جانتی تھی کہ اس نے اپنی مرضی سے محبت کو کسی اور کے حوالے کیا تھا۔ سو اب اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ محبت جتاتا پھرے، جبکہ دوسری جانب نوریس کا جھکاؤ پہلے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ وہ اب لمحہ لمحہ اس کی خبر رکھنے لگا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اپنے لیے نوریس کی آنکھوں میں کبھی شک نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا جھکاؤ ایک بار پھر شیراز کی جانب ہو، لیکن دل تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس شخص کی باتوں کے اثر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اتنی جلدی سے دستبردار ہو جاؤں۔ سو اس روز مجبور ہو کے اس نے ایک بار پھر اس کی کال اٹینڈ کر لی۔ مجھے اتنا مجبور مت کرو کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ بچے۔ میں اگر بے حد مجبور ہو گئی تو ایسا قدم اٹھاؤں گی جو تمہارے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ بری طرح رو پڑی، جبکہ شیراز اسے دیکھتا رہا۔ میرے ساتھ گزارے ہوئے حسین پل میری محبت کا ثبوت ہے، جو میرے دل پر رقم ہے۔ میں تمہیں پانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس رشتے سے آزادی تمہاری خواہش ہے، اور چپکے سے دل نے انکار کیا تھا کہ اس نے کبھی بھی نوریس کے رشتے سے آزادی نہیں چاہی تھی۔ اس سے رشتہ چاہے اس کی مرضی کی بنا پر نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتی تھی کہ وہ نوریس کے ساتھ وفادار رہے۔ وہ اس کو خود پر مسلط کر کے ساری زندگی اس شخص کی فرما برداری کرے۔ اس کے دل میں بہادر کے لیے بے پناہ عزت اور محبت تھی، لیکن شیراز اسے ایک بار پھر اپنی جانب قائل کرتے ہوئے نوریس سے دور کر رہا تھا۔ وہ شخص تم پر صرف حق ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اگر ایک بار تم اس کے قریب چلی جاؤ تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس کا سارا خمار اتر جائے گا۔ پھر چاہے تم جس کے ساتھ مرضی رہو، وہ تمہاری پرواہ تک نہیں کرے گا۔ میں ایسے لڑکوں سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ اور شیراز کی باتیں سن کر اس نے پلکوں کو جھکا لیا۔ اپنے بال کھول دو، تم جانتی ہو تمہارے کھلے بال مجھے کتنا اٹریکٹ کرتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر اپنی اوقات پر اترنے لگا، اور آج دوپٹے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نہ جانے کہ اس کا ہاتھ کب کپایا تھا۔ اس کے بعد شیراز کی مرضی کے مطابق وہ جو کچھ کہتا رہا وہ کرتی چلی گئی، لیکن اس نے خود کو حد میں قائم رکھا تھا، یہ جانے بغیر کہ کوئی اس پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس وقت اس کی حرکتوں سے آگ بگولا ہو کر وہ شدت سے سرخ ہوتی نظروں سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد اس نے خود ہی سائرہ کے کمرے میں ہڈن کیمرہ رکھا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتا تھا، شک کی بنا پر اس پہ نظر رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کے گرداب میں پھنس کر اپنی عزت گوا دے جو اس کے ساتھ ذرہ برابر وفادار نہیں ہے۔ اب وہ اس کے حق میں تھی، اور حق سے دستبردار ہونا مردانگی نہیں ہے۔ کافی دیر اس کی حرکتیں دیکھنے کے بعد اس نے آنکھوں کو موند لیا۔ اس سے زیادہ دیکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ نہ جانے وہ لڑکی کب سدھرے گی۔ شیراز نے ایک بار پھر اسے اپنی باتوں میں اتنا مشغول کر لیا کہ وہ ایک بار پھر اسی ضد اور ہر دھرمی پر قائم ہو چکی تھی۔ اس نے نوریس کو خود سے دور رکھنا شروع کر دیا۔ وہ نوریس کے قریب بھی نہیں بھٹکتی تھی، اور نہ ہی اسے اس رشتے کا کوئی احساس تھا۔ اقدس کے ساتھ آئے روز ہی اس کی منہ ماری ہو جاتی۔ اقدس کو اب ذرا بھی قبول نہیں تھا کہ وہ اس کی بھائی کی زندگی میں ہوتے ہوئے کسی کے رابطے میں رہے۔ وہ مسلسل ہر بات سے نوریس کو آگاہ کر رہی تھی،
لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آخر نوریز اتنا خاموش کیوں ہے۔ آج اس نکاح کو 2 ماہ ہونے والے تھے۔ ایک حویلی میں رہتے ہوئے مسلسل نوریز کو اگنور کرتی تھی، اس کی پسند کی لائی ہوئی ہر چیز کو ٹھکرا دیتی۔ اسے ہر طرح سے احساس دلا چکی تھی کہ وہ اس کا پسندیدہ مرد نہیں ہے، اور بالآخر اس روز اس نے تنگ آتے ہوئے اس کے دروازے کو دھاڑ سے کھولا تھا۔ اس وقت وہ شیراز سے بات کر رہی تھی۔ نوریز نے اندر آتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ جتنا برداشت کرنا تھا میں کر چکا۔ آج کے بعد میری بیوی سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ کوئی گنتی بھی نہ کر پائے۔ نوریز کا چہرہ سرخ تھا، جبکہ پاس کھڑی سائرہ زرد چہرے سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کا غصہ دیکھ کر وہ کپکپا اٹھی تھی، جبکہ شیراز نے طنزیہ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ابھی وہ صرف تمہارے نکاح میں ہے، ابھی کچھ ایسا نہیں ہوا کہ تم اس پر حق ظاہر کرتے پھرو، اور یہی بات اسے غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ اگر تم حق کی بات کرتے ہو تو یہ آج ہی رخصت ہو کر میرے کمرے میں جا رہی ہے، اور آج کے بعد اگر میں نے تمہیں اس کے قریب بھٹکتے ہوئے دیکھا تو پھر یہ سوچ لینا کہ میں تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے نکال کر زندہ دفن کر دوں گا۔ اس نے موبائل کھینچتے ہوئے دیوار پہ دے مارا تھا اور اس کا بازو تھام لیا۔ چھوڑو مجھے نوریز، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سائرہ نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی اور اس نے کھینچتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ خبردار، اگر تم نے مجھ سے دور جانے کی کوشش بھی کی تو میں یہ نکاح قائم نہیں رکھنا چاہتی، میں تم سے طلاق۔ اور اگلے ہی پل ایک زناٹے دار تھپڑ سائرہ کے چہرے کو سرخ کر گیا۔ نوریز نے اسے کھینچتے ہوئے بیڈ پر دھکیل دیا تھا۔ آج کے بعد تمہارے منہ سے اگر یہ لفظ سنا تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ وہ مکمل اس پر جھکا ہوا تھا اور وہ نوریز سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب نوریز نے اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کر لیا، اپنا سارا وزن اس پہ ڈال کر اس نے اس کے لبوں کو اپنی قید میں کر لیا تھا۔ کافی دیر اپنی سانسوں کو اس کی سانسوں میں منتقل کرنے کے بعد اس نے چھپ کر اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ آج تم میرے کمرے میں جاؤ گی تاکہ تمہیں اور تم سے منسلک اس شخص کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ میں کتنا حق رکھتا ہوں، اور اس حق کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس نے کھینچتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ جبکہ وہ مزاحمت کر رہی تھی، وہ اسے کمرے سے باہر لے آیا اور اس وقت اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے بہادر نے رخ موڑ لیا۔ اس نے بہادر کو پکارنے کی کوشش کی تھی، بھائی مجھے بچائیں، مجھے اس شخص کے ساتھ رخصت نہیں ہونا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ اپنی پابندیوں کو مجھ پر مسلط نہیں کر سکتا۔ لیکن بہادر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس روز وہ اسے اپنے کمرے میں منتقل کر چکا تھا۔ آج کے بعد تم یہاں رہو گی، جب تک میں نہیں چاہوں گا تم اس شخص سے بات نہیں کرو گی، اور یہی میرا فیصلہ ہے۔ اس سے موبائل چھینا جا چکا تھا اور یہ اس کے لیے اذیت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شیراز اس کے بغیر مر جائے گا۔ وہ شخص اسے جتنی محبت کرتا ہے اسے کھو دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جبکہ دوسری جانب نوریز اپنی ضد پر قائم تھا۔ نوریز نے کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے اس کمرے سے باہر جانے کی کوشش بھی کی تو اپنے سارے حق وصول کرنے کے بعد اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اس پہ شدت سے مسلط تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنی محبت کے علاوہ وہ کسی کو بھی اپنے قریب آنے دے، پھر چاہے اس کا شوہر ہی صحیح۔ عورت کو اس لیے ناقص العقل کہا گیا ہے کہ وہ جذبات میں آ کر اس طرح کے فیصلے کرتی ہے، جو فیصلے اس کی زندگی پہ بری طرح مسلط ہو جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے جال میں پھنسی ہوئی دنیا آج اتنی مگن ہو چکی ہے کہ کسی کو کسی کی عزت اور رشتے کا احساس ہی نہیں، اور یہی خود غرضی ہمیں رشتوں سے دور لے کر جا رہی ہے۔ ہاں، وقتی جذبات میں آ کر وہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں جو ناقابل برداشت ہے۔ شیراز کے لیے نوریز کا یہ قدم بالکل ناقابل برداشت تھا۔ اسے اس لڑکی سے دھواں دھار محبت نہیں تھی، لیکن وہ اس کے لیے بڑے کام کی چیز تھی۔ بیرون ملک رہتے ہوئے اس کے ساتھ تعلقات استوار کر کے وہ اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ایک عرصے سے وہ یہاں پھنسا ہوا تھا کیونکہ اس پر کچھ ایسے سنگین الزامات اور کیس تھے کہ وہ واپس اس ملک میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن اس لڑکی کا استعمال کر کے وہ بہادر علی خان سے وہ سپورٹ حاصل کر سکتا تھا جو اسے اس ملک میں دوبارہ واپس لا سکتی تھی، اور اس کے بعد اس نے ویسے بھی سائرہ کو چھوڑ ہی دینا تھا۔ ایسی لڑکی جو اپنے شوہر کے ساتھ وفادار نہیں، اس کے ساتھ کیسے وفادار ہو سکتی ہے؟ لیکن اس وقت وہ نوریز دونوں ہی ضد پر قائم تھے۔
وہ نہیں چاہتا تھا کہ نوریز اسے اس کمرے میں لے جا کر اپنی بیوی کے طور پر قبول کرے۔ صرف 10 دنوں کے اندر ہی اندر وہ اپنی اوقات پر اتر آیا۔ جب اس کا رابطہ مکمل طور پر سائرہ سے منقطع ہو گیا تو اس نے نوریز کی منت سماجت شروع کر دی، ایموشنل بلیک میلنگ۔ لیکن جب اس سے بات نہیں بنی تو پھر اس نے وہ ہتھ کنڈا استعمال کیا جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس روز اس نے ساری تصاویر اور ویڈیوز نوریز کی موبائل پر منتقل کر دیں۔ نوریز کا موبائل سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ اس وقت وہ فریش ہونے کے لیے اندر گیا تھا، جبکہ وہ بیڈ سے اتر کر جلدی سے موبائل ہاتھوں میں اٹھا چکی تھی۔ اپنی ویڈیوز اور تصاویر دیکھنے کے بعد وہ کپا اٹھی۔ کیا شیراز اس حد تک جا سکتا تھا؟ اور اس کے ساتھ ملا ہوا وائس نوٹ اس نے کپاتے ہاتھوں سے کھول دیا۔ یہ ہے تمہاری بیوی کی اوقات۔ مجھے امید ہے کہ اتنے حسین لمحات میرے ساتھ گزارنے کے بعد تم اسے کبھی بھی قبول نہیں کرو گے۔ میرے لیے وہ صرف ایک مہرہ ہے جسے ہر صورت استعمال کروں گا، لیکن تمہارے لیے وہ تمہارا سب کچھ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہ سب کچھ کسی اور جگہ منتقل نہ کروں تو پھر میرا یہاں سے نکلنے کا بندوبست کرو، کیونکہ میں کسی ایسی لڑکی کو حاصل نہیں کرنا چاہتا جو ایک بار نہیں کتنی ہی بار اپنی عزت گنوا چکی ہو۔ اس روز وہ 15 دن جہاں رہ کر آئی تھی وہاں اس کی عزت محفوظ نہیں تھی، اور میں کم سے کم تمہاری طرح نامرد نہیں ہوں کہ ایک ایسی عورت کو قبول کر لوں جو کتنے ہی مردوں کی آنکھوں میں ہوس کا باعث بنی ہے۔ اور اس نے کپاتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل رکھ دیا۔ اس روز اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ خوابوں کا بنایا ہوا محل ایک پل میں زمین بوس ہو گیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ سب کچھ ڈیلیٹ کرنے کے بعد نوریز کے موبائل سے شیراز کا نمبر بلاک کر دیا۔ اس کے چہرے کی زرد رنگت اس کے اندر موجود طوفانوں کا پتہ دے رہی تھی۔ تو یہ تھی اس شخص کی اصلیت جس کے لیے اس نے ہر رشتے کو دھوکہ دیا، جس شخص کے لیے اس نے اپنے خونی رشتوں کو بدنام کر دیا۔ اس کا بھائی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا، اور اس کا شوہر جو آج بھی اتنی باتوں کے باوجود اس کی محبت پر قائم تھا، اسے اس کمرے میں لانے کے بعد بھی اس کی مرضی کے بغیر اسے استعمال نہیں کر سکا۔ وہ اس شخص کو ترجیح دے رہی تھی جو واضح لفظوں میں سے بد کردار کہہ رہا تھا۔ ایک مرتا ہوا شخص جب مرنے سے چند منٹ قبل اس چیز کو پالے جس کی شفا یابی کا سبب بنے تو اس چیز کی قدر و قیمت سے صرف وہی واقف ہوتا ہے، اور آج بدنام ہونے سے پہلے شیراز کی اصلیت کو جان لینا اس کے لیے ایسا ہی تھا جسے مرتے ہوئے کو آخری سہارا مل جائے۔ کیا ہو جاتا اگر وہ شیراز کے کہنے پر نوریز سے رشتہ ترک کر دیتی؟ کیا ہو جاتا اگر وہ شیراز کے کہنے پر بہادر علی خان جیسے بھائی کی دہلیز ٹھکرا کر ایک بار پھر اس انجان شخص کے پیچھے چلی جاتی جو اسے صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا؟ ندامت اور پچھتاوے کے علاوہ یہ اس کے لیے مر مٹنے کا مقام تھا جس نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی مجبور ہو جائے گی۔ اسے سوچوں میں گم پا کر مقابل نے آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ کیا ہوا؟ آج تو کسی گہری سوچ میں گم ہیں آپ؟ اس نے آنکھیں پرشوق انداز میں اٹھا کر سائرہ کے حسین چہرے کو دیکھا تھا۔ جب سائرہ نے اپنی بھیگی سرخ پلکیں اٹھا کے نوریز کو دیکھا اور پھر اگلے ہی پل اٹھتے ہوئے وہ نوریز کے گلے لگ گئی۔ وہ اس کا محافظ تھا، اس کا سب کچھ۔ وہ جان سکتا تھا کہ محبت کھو دینے کی تکلیف کیا ہے۔ اس نے ایک عرصہ اسے اس تکلیف سے متعارف رکھا تھا، اور آج اسے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی کس کرب سے گزر رہی ہے۔ وہ بری طرح رو پڑی۔ آج اسے اور اس کی پناہوں میں سکون آ رہا تھا، اور نوریز نے آہستگی سے اس کی کمر پر ہاتھ باندھ لیے۔ محبت اس کی دہلیز تک کو چل کر آئی تھی اور آج اس کے سینے سے لگی تھی۔ تو کیا یہ صبر کا میٹھا پھل تھا؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ حقیقت میں ہوا کیا ہے۔ اگر یہ صرف ایک احساس تھا تو بے حد خوبصورت احساس تھا۔ اس نے کافی دیر اسے رونے دیا جب تک وہ اپنا دل ہلکا نہیں کر چکی تھی۔ اس وقت میرے جسم پر شرٹ موجود نہیں ہے اور آپ میرے احساسات کو جگا رہی ہیں۔ پھر آپ کہیں گی کہ میں آپ پر زبردستی کرتا ہوں، اس نے شوق سے لہجے میں کہا، اور اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ جلدی سے نوریز سے دور ہو گئی۔ اس وقت اس کے چہرے کی رنگت ٹماٹر کی طرح سرخ تھی۔ اس کے دہکتے ہوئے گال مقابل کو بے قابو کر رہے تھے۔ بس کر دیں زوجہ محترمہ، اور ہمارے کتنے امتحانات لینے کا ارادہ ہے؟ اس نے آہستگی سے مسکراہٹ کو ضبط کیا تھا۔ مجھے معاف کر دینا نوریز، مجھے اس رشتے کی حقیقت کا اندازہ آج ہوا ہے۔
میں نے جو کچھ اپنی نا علمی اور بے وقوفی میں کیا، اس سب کے لیے آئی ایم سوری۔ سوری لفظ بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس لڑکی کے منہ سے نکلنے والے احساس ندامت کا یہ ایک لفظ بھی مقابل کے لیے سب کچھ تھا۔ اس روز اس نے اپنی محبت کو پا لیا۔ اسے اپنے کمرے میں دوبارہ منتقل کرنے کے بعد اس نے بہادر کے سامنے سارا راز کھول دیا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ اب رخصتی کے لیے رضامند ہے، لیکن اس سے پہلے اسے شیراز نابین کانٹے کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے باہر نکالنا ہے۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ سائرہ کو شیراز کی حقیقت کا علم ہو چکا ہے اور صرف اسی لیے وہ واپس پلٹ کر نوریز کے پاس آنا چاہتی ہے، اور نوریز یہ لمحہ گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ گھر میں رخصتی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور اقدس کے ساتھ مل کر اس نے سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق خرید لیا۔ وہ جتنی خوش اور چہکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، گھر میں سبھی حیران و پریشان تھے کہ آخر اس لڑکی کو ہوا کیا، لیکن سب اس بات سے لا علم تھے کہ اسے ٹھوکر لگ چکی تھی، اور ٹھوکر لگنے کے بعد جتنی عقل آتی ہے اتنی بادام کھانے سے نہیں آتی۔ اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے نوریز نے شیراز کا پتہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے کاٹ دیا۔ اس کی مخبری کر کے وہ اسے گرفتار کروا چکا تھا۔ وہ ایک ایسا مجرم تھا جو اس وقت تک ہزاروں لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں کسی بھی شخص پہ یقین کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں، خاص طور پر وہ شخص جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو۔ بن دیکھے دنیا میں کوئی بھی قابل محبت نہیں ہے۔ قابل محبت صرف وہ رشتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں، جو آپ کے لیے جان گنوانا جانتے ہیں۔ ایسے رشتوں کو کھو دینے کی تکلیف سے متعارف ہونے کے بعد آپ کے پاس پچھتاووں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آج ہی بروقت اپنی اصلاح کریں تاکہ ایسے رشتے جو آج ساری اذیتوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہیں، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اس وقت وہ نوریز کے کمرے میں عروسی لباس میں موجود بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ بکھری ہوئی تھی۔ اس وقت وہ جتنی شدت سے نوریز کا انتظار کر رہی تھی صرف اس کا دل جانتا تھا۔ اتنے کم عرصے میں ہی اسے نوریز کی محبت اور اس کی شدتوں کا اندازہ ہو چکا تھا، اور تبھی وہ مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ اس کے دل پر چھاتے ہوئے وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، اور مقابل نے شرماتے ہوئے پلکوں کو جھکا لیا۔ محبت ان کو ملا کرتی ہے مسز نوریز جو محبت کو پانے کا ہنر جانتے ہوں۔ آج میں آپ سے جیت گیا۔ اور اس کے دل نے اقرار کیا تھا کہ مقابل حقیقت میں محبت میں جیت چکا تھا۔ اب اس جیت کا جشن منانا تو بنتا ہے سرکار۔ اس نے نرمی سے جھکتے ہوئے اس کے رخساروں پر بوسہ دیا۔ اس کے پرشدت لمس سے سائرہ کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس وقت وہ مکمل طور پہ اس کے بس میں تھی۔ اسے نرمی سے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں میں سمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ محبت میں مجھے جس قدر تڑپایا ہے، آج اس ساری تڑپ کا بدلہ آپ سے لوں گا، اتنی ہی شدت کے ساتھ جتنی شدت کے ساتھ میں تڑپا ہوں۔ وہ اسے اپنی سرگوشیوں سے اپنی محبت کا احساس دلا رہا تھا۔ رات قطرہ قطرہ برس رہی تھی اور سائرہ نورس خان کی اس محبت بھری بھیگی بارش میں بکھرتی جا رہی تھی۔ آج وہ اس کی باہوں میں اس قدر ٹوٹ کر بکھری کہ مقابل نے اسے سمیٹنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ وہ اسے سمیٹتا چلا گیا اپنی ساری شدتوں کے ساتھ۔ اس نے جتنی بھی غلطیاں کی تھیں لیکن محبت کو کھو دینے کی غلطی نہیں کی تھی، اور شاید اسی لیے آج محبت اس پر ٹوٹ کر برس رہی تھی اپنی تمام تر مہربانیوں کے ساتھ۔